انسان اپنی زندگی کا معمار۔ یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک خالی تختی ہوتا ہے، مگر جدید نفسیات اس خیال کی نفی کرتی ہے۔ انسان نہ صرف جسمانی خصوصیات بلکہ جذباتی رویے، خوف، یقینات اور رد عمل بھی وراثت میں پاتا ہے۔ ہمارے والدین کے حل نہ ہونے والے زخم، سماج کے غیر کہے اصول اور بچپن کے خاموش صدمات ہماری شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی پوشیدہ اثرات کے باعث انسان بار بار ایک ہی غلطیوں، ناکام رشتوں اور ذہنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ اصل مسئلہ زندگی کے ظاہری مسائل نہیں بلکہ وہ لاشعوری نقشہ ہے جس پر ہماری زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ انسان عموماً اضطراب، تھکن یا رشتوں کی ناکامی کو وقتی حلوں سے درست کرنا چاہتا ہے، مگر جب تک اندرونی جذباتی ڈھانچے کو بدلا نہ جائے، حقیقی تبدیلی ممکن نہیں۔ انسان اپنی زندگی کا معمار خود ہے اور اسے چاہیے کہ وراثت میں ملے ہوئے ناکارہ نقشے کو ترک کر کے نیا نقشہ تشکیل دے۔ اپنی زندگی کا مشاہدہ ایک ہمدرد محقق کی طرح کرنا چاہیے۔ اس عمل میں انسان اپنے خود کار رد عمل، بنیادی یقینیات اور خاندانی رویوں کو پہچانتا ہے۔ یہ مرحلہ والدین پر الزام لگانے کے بجائے شعور پیدا کرنے پر زور دیتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ وہ کن نفسیاتی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ شفا کا عملی عمل، ان میں شعوری سائنس، اندرونی بچے سے رابطہ، شیڈول ورک، حدود کا تعین اور ذہن و جسم کے تعلق کو سمجھنا شامل ہے۔ صدمہ صرف ذہن میں نہیں بلکہ جسم میں بھی محفوظ ہوتا ہے، اس لیے جسمانی دیکھ بھال شفا کے عمل کا لازمی جزو ہے۔ مشکلات اور حقیقت پسندی۔ خود شفا یابی کوئی آسان یا فوری عمل نہیں۔ اس راستے میں انسان کو اپنے ادھورے بچپن کا غم، دبے ہوئے جذبات اور دوسروں کو ناخوش کرنے کا خوف برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر یہی تکلیف آزادی کی قیمت ہے جو انسان کو خود مختاری اور ذہنی سکون عطا کرتی ہے۔ تخلیق ذات۔ انسان شفا کے بعد ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ رد عمل کے بجائے شعوری انتخاب کرتا ہے۔ وہ اپنی اقدار خود طے کرتا ہے، صحت مند رشتے قائم کرتا ہے اور ایک ایسی زندگی تخلیق کرتا ہے جو اس کی اصل ذات کی عکاسی ہو، نہ کہ سماجی توقعات کی غلام۔ انسان اپنی زندگی کے حالات کا مجبور نہیں بلکہ خالق ہے، اگرچہ خود پر کام کرنا مشکل اور صبر آزما ہے، مگر ماضی کے سائے میں جینے سے کہیں بہتر ہے۔